بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ پس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے نہایت آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ دروازے کو بند کیا، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی اور آپ سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ، تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو یا لطیف و خبیر ذات مجھے خبر دے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور آپ نے سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سایہ تمہارا ہی تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالی اس بات کو جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا، پس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، سلامتی نازل ہو مومن مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں، یعنی قبروں میں دفن ہیں، اور اللہ تعالی رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سیر و سیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا سخت پتھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ وہ اس کے گرد پھرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی،
اے عیسیٰ علیہ السلام، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، کیا میں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے ظاہر اور بیان نہ کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اے میرے رب۔ اس کے بعد وہ پتھر شک ہوا اور اس سے ایک ایسا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن پر بال کا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے انگور تھے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اس پتھر میں کب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے؟ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اگر کسی نے شعبان کا مہینہ پایا اور اس نے 15ویں شعبان کی رات کو نماز پڑھی تو اس کی یہ عبادت میرے نزدیک اس 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں۔ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور ایمان والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، کاہن، زانی اور جادوگر کے کہ وہ جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور یہ دیکھا کہ پہلے دروازے سے فرشتہ ندا کر رہا ہے کہ اس رات رجوع کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، تیسرے دروازے والا پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ آج اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، پانچویں دروازے کا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونے والوں کے لیے خوشخبری ہے، چھٹے دروازے پر فرشتہ کہتا ہے کہ آج صاحب ایمان کے لیے خوشخبری ہے، ساتویں دروازے کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، آٹھویں دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تاکہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بہشت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کی امت سے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔